بڑی عجیب سی خبر ہے. ایک سے زیادہ شادیاں کرنے والوں کے لیے ایک بری خبر ہے کہ جو گورنمنٹ کے جو ملازمین ہیں ان کو نوکری نہیں ملے گی, اب نکال دیا جائے گا. مس یہ مسئلہ ہو گیا ہے, یہ جو ایک سے زیادہ شادیوں کے خواہش مند ہیں نا, جی سرکاری ملازمین جی سرکاری ملازمین, وہ یا تو اب سرکاری ملازمت چھوڑیں گے جی تو دوسری شادی کریں گے, اچھا اور سرکاری ملازم ہوتے ہوئے دوسری شادی جو ہے نا, اب ان کے لیے یا نوکری رہے گی یا بیویاں رہیں گی, صحیح دو, جی, ٹھیک ہے, یا دو بیویاں رہیں گی یا نوکری رہے گی, گی یا پھر بیوی ایک رہے گی اور نوکری رہے گی. دو بیویوں کے ساتھ نوکری نہیں رہے گی, اور دو بیویوں کے ہوتے ہی تو نوکری کی ضرورت ہوتی ہے. وہی نا, ورنہ وہ کہاں سے وہی نا, سنبھالیں گے. دو بیویوں کے ہوتے ہی تو نوکری چاہیے ہوتی ہے, تو یہ ظلم ہے حکومت کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ دو شادیوں کے خواہش مند اور جو کر چکے ہیں جی ان کو وہ جلوس نکالنا چاہیے حکومت کے خلاف, جی بالکل مظاہرہ کرنا چاہیے, اور انہیں حکمرانوں کو بھی چیلنج کر دینا چاہیے کہ کس کس حکمران نے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں. پوائنٹ ٹھیک ہے, جی جی, اور انہیں اپنے پرائم منسٹرز کو بھی چیلنج کرنا چاہیے, ٹھیک ہے, اپنے پریزیڈنٹ کو بھی چیلنج کرنا چاہیے, اور اپنے سی ایم کو بھی چیلنج کرنا چاہیے کہ بھائی کس کس نے دو شادیاں کی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور اب یہ ہے کہ یا تو یہ سرکاری ملازمین دوسری شادی خفیہ رکھیں گے, جی شو نہیں کریں گے, اسے نادرہ میں رجسٹر نہیں کروائیں گے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, جی, یا تو ان کو پھر یہ کرنا پڑے گا. میں کہا مسئلے دا حل بھی دستے ہیں, میرے پاس بھی ایک حل ہے, آپ بتائیں. خود گھر بیٹھ جائے اور جو بیوی ہیں وہ نوکری کریں. ہاں یہ اچھا ہے, یعنی کہ دوسری شادی کسی ملازمت پیشہ یا کماؤ بیوی سے کریں, اپنا خود ہی کمائے خود ہی کھائے, کماؤ بیوی سے کریں, اور اس کی وجہ سے جی ظاہر ہے کہ جب اس کی وجہ سے نوکری جا رہی ہے تو پھر اسی کو سنبھالنا چاہیے نا. یعنی کہ یہ جو شوق ہے یہ مہنگا اور مشکل ہو گیا ہے. آپ کے خیال میں رکے گا نہیں؟ رکے گا نہیں, دیکھیں حل بتا دیا میں نے, رکے گا نہیں نا, رکے گا نہیں, مجھے نہیں لگتا, لیکن مشکل ہو گیا. ہاں جی کافی مشکل ہو گیا, مہنگا ہو گیا, مہنگا ہو گیا, یعنی کہ جیسے مطلب کسی کو اپنی نوکری گنوانی پڑے گی نا شادی کرنے کے لیے. ہمارے یہاں سختی کی جاتی ہے جی کہ کرپشن نہیں کرنے دیں گے, جی, تو وہ بظاہر کرپشن روکی جا رہی ہوتی ہے, لیکن کرپشن مشکل ہونے سے ریٹ بڑھ جاتا ہے. صحیح صحیح صحیح, رشوت کا ایسے ہی ہوتا ہے. جی جی بالکل. تو اب یہ ہے کہ آپ کا یہ ماننا ہے کہ حکومت کے اس فیصلے سے کہ دوسری شادی کرنے والے سرکاری ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا جائے گا, اس سے رکیں گی نہیں شادیاں, نہیں مشکل ہو جائیں گی, جی, اور اس کے لیے سرکاری ملازمین کچھ اور پلان کوئی حل نکال لیں گے, وہ کچھ فرق نہیں پڑے گا, مجھے نہیں لگتا. تھوڑا بہت فرق تو پڑے گا, آف کورس پڑے گا. اچھا ہاں, ایک پہلو یہ سمجھائیں کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ اب اس فیصلے کے بعد جو پہلے والی بیویاں ہیں وہ شوروں کے ساتھ جو ہے نا ظلم و ستم بڑھا دیں گی کہ ہومتے جا ہی نہیں سکتے کدھر دوسری شادی, ایسا بھی تو ہوگا. اب وہ سٹرونگ ہو گئی ہیں نا, تو وہ اب کھل کے سامنے آئیں. سرکاری ملازم پھنس گیا بیچارہ, پھنس گیا نا, پھنس گیا. پہلے پراؤڈلی کہتی تھی ہمارا شوہر سرکار, اب اور پراؤڈلی کہیں گی کیونکہ ان کو پتا ہے وہ شادی کر ہی نہیں سکتا. تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ آنے والے سالوں میں لوگ سرکاری ملازمتیں کریں گے نہیں؟ یہ ایک پوائنٹ ہے. اور مختلف ڈپارٹمنٹس میں جو ہے نا فقدان ہوگا لوگوں کا, لوگ آئیں گے نہیں, یہ ہو سکتا ہے. اور بلکہ مردوں کی نسبت عورتیں بھرتی ہونا شروع ہو جائیں گی کیونکہ ان پہ تو پابندی نہیں ہے. مجھے یہی نظر آ رہا ہے. اور مرد بیچارے جو ہے نا ڈھونڈ رہے ہوں گے پرائیویٹ, وہ کہہ رہے ہیں ہاں کسی دکان پہ کام کر لینے. ایسے ہی ہے. اچھا مس یہ ہے کہ حکومت نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کے خلاف اپنے کریک ڈاؤن کو مزید سخت کر دیا. حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ایسا کرنے والے افراد کو سرکاری فلاحی اسکیموں کے فوائد سے محروم کر دیا جائے گا, جبکہ اس میں ملوث سرکاری ملازمین کو ملازمت سے برطرف کر دیا جائے. ٹھیک ہے. اس قانون کے بارے میں آج اسمبلی میں وزیر خزانہ کی جانب سے پیش کیے گئے مالیاتی سال 2026-27 کے بجٹ کے دوران بتایا گیا, اور بعد میں اسی دن ایک پریس کانفرنس کے دوران وزیر اعلیٰ نے اس بات کی توثیق کر دی ہے. ٹھیک ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ شادیاں کرنے میں ملوث ہے اور وہ سرکاری ملازم ہے, ٹھیک ہے, تو حکومت اس شخص کو برطرف کر دے گی. آپ کو کیوں دکھ ہو رہا ہے اتنا؟ ویسے ہی ان بندوں کے لیے دکھ ہو رہا ہے. آپ کو بندوں کے لیے دکھ شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے مزید کہا کہ اسی طرح اگر کسی شخص کا کوئی مجرمانہ ریکارڈ ہے تو وہ بھی سرکاری
فلاحی اسکیموں کا اہل نہیں ہوگا. یہ ٹھیک ہے, اور یہ تو ٹھیک ہے, کرپٹ لوگ جو ہیں جی. یا مجرم جو ہیں, جیسے میں نے کل والی سٹوری میں بتایا تھا کہ جنگ گروپ میں یہ پالیسی تھی کہ کسی بھی جنگ گروپ کے ملازم پہ کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے ایون کسی غلط خبر کے نتیجے میں, اور وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس سے نوکری سے نکال دیا جائے گا, اور دوبارہ کبھی وہ جنگ گروپ میں نوکری نہیں کر پائے گا. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جس شخص کے مشورے پہ یہ پالیسی بنی تھی اس پہ یہ ایف آئی آر ہوگی. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے جتنے مردوں نے ہماری یہ گفتگو سنی ہے سرکاری ملازمین نے, اور انہیں بیچ میں ایسے بھی ہوتے ہیں انہوں نے ڈاکٹروں نے ویسے ہی منع کر دیا ہوتا ہے کہ شادی جیسا رسک نہ لینا, وہ بھی لیکن پریشان تو ہوئے ہوں گے. لیکن میں اپنے پاکستانی مردوں کو تھوڑا سا جو ان کی دل کی دھڑکن تیز ہوئی تھی وہ نارمل کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ یہ پاکستان کے کسی صوبے کا فیصلہ نہیں ہے. اچھا, یہ بھارت کے ریاست آسام کا فیصلہ. ٹھیک ہے, یہ انڈیا میں ہو گیا, قانون بن گیا ہے. اور یہ جو وزیر خزانہ میں کہہ رہا تھا, یہ ان کے وزیر خزانہ ہیں جنتا مالا باروا. ان کی یہ پریس کانفرنس ہے, جس کے بعد ان کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ ہیں ہمانتا بسوا شرما. انہوں نے توثیق کی ہے اس بات کی. تو یہ انڈین ریاست آسام جو ہے اس میں یہ ہوا ہے, اور یہ نریندر مودی کے ملک میں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کا ظلم جو ہے وہ مردوں پہ بھی کر دیتا ہے. اور کبھی ان کا ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ عورتوں کے منہ سے جو ہے حجاب ہٹا دیتا ہے کہ حجاب نہ لو, تم اپنی شکل دکھاؤ. اور کبھی وہ کہتے ہیں جی کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ دوسری شادی نہیں کر سکتے. تو مردوں کے لیے بھارت کی ریاست آسام جو ہے وہ آسان نہیں رہی, مشکل ہو گئی. آسان مشکل.